امریکہ اپنا ہرمز پر ٹول کی حمایت نہیں کرتا، ہماری ناکہ بندی 100% مؤثر رہی ہے، کوئی بھی اس سے گزر نہیں سکا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ اوول آفس میں گفتگو کے دوران کہا کہ امریکہ آزاد بین الاقوامی آبی گزرگاہ دیکھنا چاہتا ہے، یہ ایک فولادی دیوار کی طرح ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے ٹرمپ کا دعویٰ مسترد کر دیا، کہا کہ ہرمز سے 24 گھنٹوں کے دوران 31 بحری جہاز گزرے ہیں۔ جہاز خلیج فارس اور خلیج عمان کے درمیان واقع عالمی بحری گزرگاہ سے معمول کے مطابق گزرے۔ آبِ ہرمز میں بحری ٹریفک کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے اور ایرانی فورسز علاقے کی سیکیورٹی اور استحکام برقرار رکھنے کے لیے متحرک ہیں۔ آبِ ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کے لیے پیشگی رابطہ اجازت نامہ لازمی قرار۔ ایران نے آبِ ہرمز میں کنٹرول زون قائم کر کے نیا نقشہ جاری کر دیا۔ حدود متحدہ عرب امارات کے فجیرہ جبکہ کشم سے امارات کے القوین ریاست تک مقرر کی گئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے خبردار کر دیا کہ امریکہ فیس یا اجازت کے نظام کو قبول نہیں کرے گا۔ ایران طے نہیں کر سکتا کہ کون سے بحری جہاز آبِ ہرمز سے گزر سکتے ہیں۔ اگر ایران آبِ ہرمز میں ٹول ٹیکس وصول کرنے کے نظام پر آگے بڑھتا ہے تو ممکنہ معاہدے کا قابل عمل رہنا مشکل ہو جائے گا۔ امریکہ ایران مذاکرات کے لیے پاکستان سے وفد آج تہران پہنچ رہا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ پوری قومی قوت کے ساتھ جاری رہے گی۔ جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں پاک فوج کے افسران اور جوانوں کو عسکری اعزازات دینے کی پروقار تقریب۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت کی اور شہداء کے اہل خانہ، افسران اور جوانوں کو آپریشنز میں غیر معمولی بہادری اور ملک کے لیے نمایاں خدمات کے اعتراف میں اعزازات سے نوازا۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ شہداء اور غازی قوم کا دائمی فخر ہیں، ان کی عزت اور قربانی ہر پاکستانی کے لیے مقدس امانت ہے۔ ہمارے وطن کا امن اور سلامتی انہی کی عظیم قربانیوں اور فرض سے بے لوث وابستگی کا نتیجہ ہے۔ China is the cornerstone of Pakistan's foreign policy, which enjoys total public, political, institutional support in Pakistan. Ladies and gentlemen, on behalf of the government of Pakistan, felicitations to Chinese leadership, President Xi Jinping, Premier Li, and our Chinese brothers and sisters. چین اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ پر پروقار تقریب۔ صدر آصف علی زرداری نے خطاب میں کہا کہ چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ پاکستان اور چین نے ہمیشہ ایک دوسرے کے بنیادی مفادات کا دفاع کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ فخر ہے، دنیا چین کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ پاکستان نے ہمیشہ ون چائنا پالیسی کی حمایت کی ہے۔ سیلاب ہو یا کوئی بھی آفت، چین نے بے مثال ساتھ دیا۔ چین کی نیشنل پیپلز کانگریس نے اسٹینڈنگ کمیٹی کے وائس چیئرمین بولے، صدر پاکستان اور وزیر اعظم کا شکریہ کہ تقریب میں تشریف فرما ہیں، دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کارروائیوں کی حمایت کرتے ہیں۔ چین پاکستان کی علاقائی سالمیت کے تحفظ کی حمایت جاری رکھے گا۔ امریکہ ایران مذاکرات کی بحالی کا مشن، وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات۔ امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات کے تبادلے کی تصدیق۔ گزشتہ روز وزیر داخلہ کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات ہوئی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات اور خطے میں استحکام کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں فریقین نے علاقائی تعاون اور استحکام کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ ایرانی صدر نے پاکستان کی جانب سے خطے میں امن و استحکام کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی بات چیت اور افہام و تفہیم کے عمل کو جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔
جب تک معاہدہ نہیں ہو جاتا ایران کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا. ایران کو معاہدہ کرنا ہی ہوگا, دوسرا کوئی راستہ نہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وارننگ, کہا کہ ایران سے درست جواب چاہیے جس سے بہت سے لوگوں کی جانیں بچ سکتی ہیں. ایران ڈیل کر لیتا ہے تو ٹھیک, ورنہ وہ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا. ایران میں سمجھدار لوگوں سے رابطے میں ہے, چند روز تک انتظار کریں گے. ٹرمپ نے پھر واضح کیا کہ ہم ایران کو ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دیں گے. دباؤ اور جبر سے ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا خام خیالی ہے. ایران نے ہمیشہ اپنے وعدوں کی پاسداری کی. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ہم نے جنگ سے بچنے کے لیے ہر ممکن راستہ اختیار کیا. ہماری جانب سے تمام راستے اب بھی کھلے ہیں. ایران نے امریکہ کی جانب سے نئی جنگ بندی تجاویز ملنے کی تصدیق کر دی. اسماعیل بقائی کی پیغام رسانی میں پاکستان کے کردار کی تعریف. ایرانی میڈیا کے مطابق ایران امریکہ کے بھیجے گئے پیغام کا جواب دینے کے لیے کام کر رہا ہے. ادھر امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ایران 6 ہفتوں کی جنگ بندی کے دوران ڈرونز کی محدود پیداوار دوبارہ شروع کر چکا ہے. ایران فوجی اور صنعتی صلاحیتیں توقعات سے زیادہ تیزی سے بحال کر رہا ہے. گلوبل سمود فلوٹیلا کے تمام گرفتار اراکین کو اسرائیلی قید سے رہا کر دیا گیا. زیادہ تر افراد کو رامون ایئرپورٹ بھیج دیا گیا جہاں سے انہیں بے دخل کیا جائے گا. اسرائیلی انسانی حقوق کی تنظیم نے تصدیق کر دی. ترک میڈیا کے مطابق تمام افراد کی ان کے ممالک بحفاظت روانگی یقینی بنائی جائے گی. غزہ کے لیے امدادی قافلے میں سوار کارکنان کو کینٹیزو کے حراستی مرکز میں رکھا گیا تھا. اس قافلے میں معروف سماجی شخصیت عبدالستار ایدھی کے پوتے سعد ایدھی بھی شامل تھے. سمود فلوٹیلا ارکان کے ساتھ اسرائیلی وزیر کی بدسلوکی پر دنیا بھر میں غصہ. پاکستان سمیت کئی ممالک نے احتجاج ریکارڈ کرایا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق عالمی برادری سے اپیل کی گئی کہ زیر حراست افراد کی سلامتی, وقار اور بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے. برطانیہ, جرمنی, اسپین نے واقعے کو انتہائی افسوسناک قرار دیا. بین غیور کے عمل کی شدید الفاظ میں مذمت, اسرائیل سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا. آئی ایم ایف وفد واپس واشنگٹن روانہ. مالی سال 2026-27 کے بجٹ پر ورچوئل مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ. آن لائن مذاکرات کل سے دوبارہ شروع ہوں گے. بجٹ اہداف طے کیے جائیں گے. آئی ایم ایف نے پاکستان سے 3 سالہ میکرو اکنامک فریم ورک طلب کر لیا. پاکستان پر ٹیکس نیٹ بڑھانے, ٹیکس وصولی بہتر بنانے اور معاشی اصلاحات جاری رکھنے پر زور. حکومت نے 4.1% شرح نمو کی تجویز دے دی, جبکہ آئی ایم ایف نے 3.5% تخمینہ لگایا ہے. وزارت خزانہ نے آئندہ سال مہنگائی 8.6% رہنے کی پیش گوئی کی ہے. پرنس رحیم آغا خان پنجم کے پہلے سرکاری دورہ پاکستان کے اعزاز میں خصوصی تقریب. وزیر اعظم نے پرتپاک خیر مقدم کرتے ہوئے امن, استحکام اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ تعمیر روابط کے فروغ کے لیے ان کے عزم کو سراہا. آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کی دیرینہ شراکت داری کو اجاگر کرتے ہوئے دیہی ترقی, صحت اور تعلیم کے شعبوں میں خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا. وزیر اعظم نے مرحوم پرنس کریم آغا خان چہارم کی پاکستان کے لیے 7 دہائیوں پر محیط خدمات کے اعتراف میں یادگاری ڈاک ٹکٹ بھی پیش کیا. بھارت دہشت گردوں کی سرپرستی کرتا ہے. ٹی ٹی پی, بی ایل اے اور مجید بریگیڈ بھارت کے پراکسی گروہ ہیں. پاکستانی کونسلر سائمہ سلیم کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بیان. کہا کہ افغان سرزمین سے حملوں کی منصوبہ بندی اور سہولت کاری ہوئی ہے. پاکستان نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر درست آپریشن کیے. طالبان حکومت کے الزامات گمراہ کن مہم کا حصہ ہیں. بھارت میں مسلمانوں سمیت اقلیتوں پر ظلم معمول بن چکا ہے. سنتاس معاہدے کو بھارت نے معطل کر رکھا ہے. پاکستان امن مکالمے اور قانون کی پاسداری پر یقین رکھتا ہے. روشنیوں کے شہر کو اندھیروں سے بچانے کا مشن. گورنر سندھ نہال ہاشمی سے چیئرمین کی الیکٹرک
شہریار چشتی کی ملاقات۔ کراچی میں بجلی کی مجموعی صورتحال، لوڈ مینجمنٹ اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر سندھ نے شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے اور بجلی کے مسائل کے فوری حل پر زور دیا۔ چیئرمین کے الیکٹرک نے مختلف علاقوں میں جاری اپ گریڈیشن سے آگاہ کیا۔ گورنر سندھ نے کہا کہ کراچی ملک کا معاشی ہب ہے اور شہر کو مستحکم بجلی کی فراہمی ناگزیر ہے۔ پی آئی اے کا قبل از حج آپریشن 97% بروقت پروازوں کی روانگی کے ساتھ مکمل۔ رواں سال 210 پروازوں کے ذریعے 53,000 سے زائد عازمین حج کو حجاز مقدس پہنچایا گیا۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق 97% سے زائد پروازیں بروقت روانہ ہوئیں۔ پی آئی اے کا بعد از حج آپریشن 23 مئی کو شروع ہوگا اور 30 جون کو اختتام پذیر ہوگا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔